امیری اور غریبی کا کانسیپٹ دکھنے میں بہت سمپل سا ہے. جس انسان کے پاس بہت سارے پیسے ہیں وہ امیر ہے اور جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ غریب ہے. یہ ڈیفینیشن جتنی سمپل ہے اتنی غلط بھی ہے. جیسے جیسے ہم زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تجربات سے گزرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا لگتا تھا. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ خوش قسمت انسان کون ہے یا ایسی کیا خصوصیت ہے جو کسی انسان کو خوش قسمت بناتی ہے، تو شاید کوئی آپ کو جواب دے گا کہ جو بہت بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہوا وہ خوش قسمت ہے. کوئی کہے گا کہ جس کی بہت بڑی سی لاٹری نکل آئے وہ خوش قسمت. کوئی کہے گا کہ جو اپنے من پسند پروفیشن میں آگے بڑھ رہا ہے وہ خوش قسمت ہے، اور کوئی کہے گا کہ جس کا کاروبار چل گیا وہ خوش قسمت. اور اسلام کہتا ہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر پاتا ہے وہ خوش قسمت. یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے جو اگر آپ 100 لوگوں سے پوچھیں گے تو نہ جانے کتنے مختلف جواب آپ کو ملیں گے. حالانکہ اگر آپ سوچیں کہ خوش قسمت انسان کون ہے تو آپ کے ذہن میں شاید 1 یا 2 آنسرز ہی آئیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہی ٹھیک ہونا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہی کانسیپٹ، یہی اپروچ امیری اور غریبی میں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا ہوگا، ان کے اقوال سنے ہوں گے. نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی ان کے قول سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. حضرت علی کی شخصیت میں ایک کمال یہ تھا کہ وہ دریا کو کوزے میں قید کرنا جانتا تھا. وہ بہت گہری اور بہت پتے کی باتیں بہت سادہ سے جملوں میں کہہ دیا کرتے. مثال کے طور پہ اگر ان سے پوچھیں کہ امیر انسان کون ہے اور غریب کون ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ امیر انسان وہ ہے جس کے دوست ہیں اور غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں. اب آپ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے گا کہ امیر ہونے کا دوست سے کیا تعلق، مطلب دوستوں سے ادھار لے لیں گے تو پیسے آ جائیں گے ہمارے پاس تو غریب نہیں ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دوست بنتے کیوں ہیں. کوئی انسان آپ کا دوست کب بنتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں کوئی خصوصیت، آپ کی کوئی بات، آپ کی کوئی حرکت، آپ کی کوئی عادت کسی کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ سے جوڑ لیتا ہے. وہ دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. وہ آپ کے راز اپنے دل میں دفن کر لیتا ہے. وہ آپ کی برائیوں کے باوجود آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا. یعنی آپ کی اس اچھائی کی انٹینسٹی اتنی تھی یا آپ کی اس خصلت کا اثر اتنا گہرا تھا کہ اس انسان کا دل جیت لیا. اب کسی انسان کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہو جو کسی کا دل جیت سکے تو اس سے بڑی چیز کیا ہوگی اور اس سے زیادہ امیر انسان کیسے ہو سکتا. اور اگر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کا دل جیت سکو، اس کے دل و دماغ پہ راج کر سکو، اس کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ سکو. وہ کسی نے کہا تھا کہ بیوقوف لوگ پیسے کماتے ہیں اور سیانے لوگ انسان کماتے ہیں. تو کوشش کریں کہ لوگوں کی طرف خیر اور بھلائی کا ہاتھ ہمیشہ بڑھاتے رہیں. کیا معلوم کہ آپ کی یہ اچھائی کتنے ہی لوگوں کو آپ کا گرویدہ بنا دے اور نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو آپ کا دوست بنا دے اور نہ جانے آپ کو کتنا امیر کرتا ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو بہترین دوستوں سے نوازے. اللہ حافظ.